اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سلوک اللہ کے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، انہیں رہنمائی کی گئی ہے کہ وہ کیسے کامیابی کے ساتھ اس سفر میں اللہ کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ بیان ہوا کہ بسا اوقات مہینوں کی مناسبت سے یا مہینوں کے دوران جو نہایت ہی گراں قدر مناسبتیں آتی ہیں، ان مناسبتوں کی وجہ سے آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ ان مناسبتوں میں انسان کیسے اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ان مناسبتوں کو کیسے وہ تجلیل کر سکتا ہے، کیسے ان کا احترام کر سکتا ہے، کیسے ان کی یاد منا سکتا ہے، کیسے ان کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اللہ کی طرف کامیابی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ تو بیان ہو رہا تھا کہ ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے آیت اللہ طہرانی کچھ مطالب کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ اس ماہ ذی الحجہ میں خود سلوک اللہ کے بہت اہم وظائف موجود ہیں، اور بیان ہوا ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور پھر غدیر کا دن اس ماہ ذی الحجہ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی اسی غدیر کی مناسبت سے نہایت ہی اہم مطالب کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ در واقع ایسے نقاط ہیں جو ہمارے معاشرے میں بطور معمول رائج ہیں۔ عام طور پر مومنین کی یہ نظر ہوتی ہے، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم علی کے در پر آ چکے ہیں، لہٰذا جو سیاہ کریں سفید کریں علی کے نام پر ہم کر سکتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب کا دست شفقت ہمارے سروں پر قائم ہے، موجود ہے، لہٰذا اس دست شفقت کے ہوتے ہوئے وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہماری نجات کا باعث بنیں گے، وہ ہمیں جنت میں ان نعمات تک پہنچا دیں گے جن کا اللہ نے مؤمنین سے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے ہم اسے انجام دیتے ہیں، ہم لاابالی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ جا کر مجلس عزا میں سینہ کوبی کر لیں، سینہ زنی کر لیں، اور اب تمام کام کافی ہیں۔ عزیزان محترم، ان باتوں سے سوء استفادہ ہم لوگ کرتے ہیں، ان مطالب کی ارزش، وقعت اور ویلیو نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے۔ سید الشہداء پر گریہ کرنا، عزاداری کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تسلیم کرنا اور امیر المؤمنین کا موالی ہونا، اس کی بہت فضیلت ہے، روایات میں اس کا بہت مقام بیان کیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین سے عشق رکھنا، امیر المؤمنین سے دل کی گہرائیوں میں محبت رکھنا، اس کا بہت مقام بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمیں ان سے سوء استفادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم ان نقاط پر توجہ دیتے ہوئے علی ابن ابی طالب کی اطاعت کریں گے اور اس اطاعت میں مراقبہ کریں گے، چونکہ علی کی اطاعت میں مراقبہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو بھی در واقع یہی مراقبہ ہے۔ لہٰذا اگر انسان ان تمام روایات پر جو عزاداری کے باب میں بیان ہوئی ہیں، ان تمام روایات پر جو امیر المؤمنین کی محبت فاطمہ زہرا کے شیعوں کی بدولت وارد ہوئی ہیں، ان تمام روایات پر انسان توجہ دیتے ہوئے نہایت ہی رغبت کے ساتھ، نہایت ہی مراقبے کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دے اور خود کو ذوب کر دے امیر المؤمنین کی ولایت میں اطاعت کے نتیجے میں، خود کو ذوب کر دے حسین ابن علی کی تعلیمات میں، فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کی ولایت میں، تو ایسا انسان اللہ سے ملاقات میں انہی روایات اور انہی فضائل کی بدولت اس کی دستگیری کی جائے گی، امیر المؤمنین اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اور اسے ولایت کے بلند مقامات پر پہنچائیں گے کہ یہ منا اہل البیت کا مستاق ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف
یہ اعزاز حضرت سلمان محمدی کو حاصل ہوا ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ دروازہ امیر المؤمنین نے کھلا چھوڑا ہے، صدیقہ طاہرہ کے شیعوں کے لیے کھلا ہے، حسین ابن علی کے پیروکاروں کے لیے کھلا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ان نورانی معارف سے، ان نورانی احادیث سے بسا اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان نورانی احادیث کو، نورانی معارف کو اپنے لیے سرٹیفکیٹ قرار دے دیتے ہیں۔ لہٰذا کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ اگر ہم ان احادیث کو جمع کریں تو جہاں علی کی ولایت ایمان کامل بیان کی گئی ہے، تو اس ایمان کامل کے ہوتے ہوئے گناہ اور معصیت کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مؤمن ہے تو یہ منا اہل البیت کا مصداق ہے، اور اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گناہ اس مؤمن کے قریب آ جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ ایمان ہے، مؤمن ہے، اور ایمان بھی ایمان کامل کے مرتبے پر فائز ہے، تو گناہ اس کے اندر آ جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں کہا کہ نہیں، ایمان اس کا ابھی اس کمال کے مرتبے پر نہیں ہے، یہ ایمان ناقص ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ علی سے محبت رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے مراقبہ کرنے کی، لیکن بس اوقات اس سے نادانستہ طور پر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو گناہ ہے، جو معصیت ہے، جو گناہ کبیرہ بھی ہو حتیٰ کہ، لیکن جیسے ہی یہ خود کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ فوراً عود کرتا ہے، فوراً شرمندگی کرتا ہے، فوراً اظہار ندامت کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے وجود میں اس گناہ کے بعد ندامت کو محسوس کرے تو سمجھ لے وہ علی کا شیعہ ہے، چونکہ یہ خاصیت ہے علی کے شیعہ کی کہ اس میں اگر ایمان ناقص بھی ہو تو گناہ کے بعد پشیمانی ضرور ہے، لیکن جس میں گناہ کے بعد طغیان ہو، نہ پشیمانی نہیں ہے، افسردگی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کیا ہے، علی کے شیعہ ہیں، مسئلہ نہیں ہے، علی معاف کر دیں گے، علی شفاعت کر دیں گے، تو ایسا شخص جو ہے وہ علی کا شیعہ نہیں ہے، ایسا شخص علی کا چاہنے والا نہیں ہے، ایسا شخص طاغی درواقع ان روایات کا مصداق ہے کہ جن میں علی اپنے طاغی کو، ایسے طاغی شخص کو جو علی کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے، اسے دھدکار دیتے ہیں، اسے ٹکرا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان معارف میں بس اوقات سوء استفادہ کرتے ہیں۔ پس دو طرح سے روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علی کا شیعہ، علی کا مؤمن، علی کا چاہنے والا، علی کا محب ایمان کامل کے مرتبے پر ہے، یعنی عصمت کبریٰ کے جو ہے وہ تعلی طلب مقام پر فائز ہے، یعنی منا اہل البیت کا مصداق ہے، یعنی محبت، یعنی ایمان کامل، یعنی بعد عن المعصیہ، یعنی اس کے پاس معصیت اس کے قریب بھٹکتی بھی نہیں ہے، اس مرتبے پر ہے۔ یا نہیں، ایمان ناقص ہے، ایمان ناقص ہے تو جیسے ہی گناہ سرزد ہوتا ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ ولایت انسان کو ابھارتی ہے کہ ندامت کرے، افسوس کرے، اور جب افسوس کرتا ہے تو پھر انسان استغفار کی طرف رجوع کرتا ہے، جسے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس قدر جو ہے وہ دست دل باز ہیں کہ جو شخص بھی گناہ کرے امیر المؤمنین اسے اپنی آغوش میں لے لیں، جو کوئی بھی امیر المؤمنین کو حتیٰ کہ گناہ کی دعوت دے، امیر المؤمنین اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کی دعوت کو قبول کر لیں، تو پھر امیر المؤمنین نے عقیل کے ہاتھ کو کیوں جلایا تھا؟ کل تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی آپ کے سامنے۔ وہ جو افراد آئے اور سبقت ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقاب میں شمشیر زنی کرتے رہے ہیں، جہاد کرتے رہے ہیں، سیف الاسلام کا لقب ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم اسلام کے لیے تلوار چلاتے رہے ہیں، ہم نے اسلام کی سربلندی میں جو ہے وہ زخم کھائے ہیں، ہمارا ایک کردار ہے، لہٰذا ہمیں دوسروں کی نسبت زیادہ بیت المال سے حصہ دیا جائے۔ تو کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دوسروں کی نسبت آپ کو زیادہ دینا مقصود اور مطلوب ہوتا تو سرور انبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ خود یہ بیان کر جاتے، خود اپنی عملی زندگی میں آپ کو دوسروں سے زیادہ دیتے
جبکہ سرور انبیاء کی ایسی سنت نہیں تھی۔ لہٰذا ہرگز کسی کو بیت المال سے اضافہ دینے کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں۔ اور دوسری طرف وہ افراد جو عقیدت مند تھے وہ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ یا علی تھوڑا نرمی کر لیں، ابھی آپ کی حکومت تازہ تشکیل پائی ہے، تازہ آپ نے منصب خلافت کو ظاہری طور پر جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے، تو تھوڑا نرمی دکھائیں، بیت المال کے منہ کھول دیں، اشراف کو بزرگان کو کچھ زیادہ دے دیں تاکہ آپ کی حکومت مستقر ہو جائے، ٹھہر جائے، پائیدار ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اور جیسے ہی آپ کی مضبوط ہو جائے حکومت تو پھر آپ جیسے عدالت کی رفتار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ رفتار کریں۔ کہا نہیں، واللہ لو کانت اموالہم مالی، اللہ کی قسم کہ اگر یہ اموال جو ان کا اموال ہے، چونکہ بیت المال بیت الناس ہے، لوگوں کا اموال ہے، واللہ لو کانت اموالہم، اللہ کی قسم اگر ان کا مال مالی، ان کا نہ ہوتا، یہ بیت المال میرا ذاتی مال ہوتا، لاساویت بینہم، تو میں اسے لوگوں کے درمیان اپنا ذاتی مال بھی مساوات میں تقسیم کرتا۔ فکیف، تو کیسے یہ ممکن ہے؟ وانما ہی اموالہم، یہ میرا ذاتی مال نہیں ہے، یہ ان کا مال ہے۔ جب یہ ان کا مال ہے تو میں کیسے کسی کو زیادہ دے سکتا ہوں اور کسی سے کم جو ہے وہ کسی کو دوں اور کسی سے دریغ کروں، یعنی کسی کے منہ سے لقمہ نکال کر کسی غنی کو دے دوں، کسی صاحب حیثیت کو دے دوں، فقط اس وجہ سے کہ اس نے رسول خدا کی رکاب میں شمشیر زنی کی ہے، فقط اس وجہ سے کہ وہ سابقہ اسلام رکھتا ہے، فقط اس وجہ سے کہ اسے رسول خدا سے نسبت حاصل ہے، میں بیت المال کے منہ کیوں کھولوں اس کے اوپر؟ لہٰذا دیکھیں کہ امیر المومنین کی حکومت بنتے ہی اختلافات شروع ہو گئے، مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ کیوں؟ چونکہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر بیت المال کو تم نے عورتوں کا حق مہر بھی قرار دیا ہے تو یاد رکھو علی اس بیت المال کو واپس لے گا، وہ لوگوں کا مال ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مال کے اوپر ناحق قابض ہو جائے۔ لہٰذا علی کی جو لغت ہے اس میں یہ کلمات بیٹھتے ہی نہیں ہیں، موجود ہی نہیں ہیں۔ کسی پر ظلم کرنا علی کی لغت کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا علی کی لغت کا حصہ ہی نہیں ہے، بیت المال میں جو ہے وہ غارت کرنا بیت المال کو، یہ علی کی لغت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جب علی کا ایک ایسا طرز عمل ہے تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں، علی کی منشا یہ ہے کہ اس نے ہمیں آزاد قرار دیا ہے، فقط محبت کا ہمارے وجود میں جو دعویٰ ہے، لہٰذا علی اسی دعوے کو اہمیت دیتے ہوئے ہماری شفاعت کریں گے۔ خوب، اگر علی نے شفاعت ہی کرنا ہے تو ان لوگوں کی کیوں نہیں کریں کہ جنہوں نے رسول خدا کے ہم رقاب شمشیر زنی کی ہے اور تلواریں چلائی ہیں، زخم اٹھائے ہیں، علی ان کی شفاعت کیوں نہ کریں؟ ہماری کیوں کریں؟ ہمیں کیا امتیاز حاصل ہے؟ وہ تو رسول خدا کے جو ہے وہ قدموں تلے انہوں نے جو ہے وہ اپنی قربانیاں دی ہیں، زخم کھائے ہیں، تلواریں اٹھائی ہیں اور برداشت کیے ہیں، تکالیف کو برداشت کیا ہے، صعوبتوں کو برداشت کیا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کرنا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ فیور دینا ہے کسی کو، تو علی ابن ابی طالب انہیں دیں گے، وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ احق ہیں، زیادہ مستحق ہیں اس چیز کے۔ لیکن علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ ہرگز کسی کے ایسے شفاعت نہیں کرتے۔ لہٰذا مرحوم علامہ حسینی طہرانی کہتے تھے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز علی کسی ایسے گناہگار کی شفاعت نہیں کر سکتے جو اپنے گناہ کے بعد نادم نہیں ہے بلکہ طاغی ہے، سر اکڑا کر چلتا ہے۔ ہاں کیا ہے، میں نے کسی کا جو ہے وہ مال چوری کر لیا تو پھر کیا ہوا، میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو پھر کیا ہوا، میں نے کسی کو گولی مار دی اور اس کو قتل کر دیا تو پھر کیا ہوا، میں نے اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر کر دیا تو پھر کیا ہوا، میں علی کا شیعہ ہوں، علی میری شفاعت کریں گے، علی میری مدد کریں گے، علی مجھے جنت الفردوس میں داخل کریں گے، فاطمہ زہرا میری شفاعت کریں گی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہے، علی صرف ان کا ہاتھ تھامیں گے کہ اگر ان میں ایمان ناقص بھی ہے تو وہ مراقبے کی حالت میں ہے کہ انہوں نے علی کی پیروی کرنا ہے، انہوں نے علی کو اپنا رول ماڈل قرار دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ بہت خیال رکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی پہ ظلم نہ کریں،
کسی کا حق پامال نہ کریں، کسی کو بے گناہ ناحق تھپڑ نہ ماریں، کسی کو بے گناہ ناحق زندان میں نہ ڈالیں، کسی کا ووٹ چوری نہ کریں۔ علی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے جو کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ عمدن کسی پر جو ہے وہ قبضہ نہیں کیا ہوا کسی کے جو ہے وہ حقوق کے اوپر، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ میں چونکہ زیادہ سمجھتا ہوں لہٰذا میرے اوپر جو ہے وہ اولویت حاصل ہے تصرف کی۔ خوب اگر ایسا ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد علی تلوار اٹھا سکتے تھے، علی تلوار کے بلبوتے پر مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر سکتے تھے، حکومت قائم کر سکتے تھے۔ علی جو ہے وہ ایسے امور کو انجام دینے میں ہم سے زیادہ محق تھے، زیادہ حقدار تھے، زیادہ یہ کام کر سکتے تھے، لیکن نہیں، حکومت کے لیے لوگوں کا رجوع کرنا ضروری ہے۔ علی اللہ کی جانب سے رسول خدا کے خلیفہ مقرر ہوئے، لیکن لوگوں نے جب علی کو پشت کر دی تو علی نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، علی نے زبردستی حکومت پر قبضہ کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی ہے، ہرگز علی ابن ابی طالب نے لوگوں کے دلوں کو تلوار کے زور پر اپنی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا علی صرف ایسے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے جو کسی پر عمدن ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان کا ہاتھ پھسل جاتا ہے، کوئی وہ اپنے حق میں ناانصافی کرتے ہیں یا کسی دوسرے کے حق میں ناانصافی کرتے ہیں، تو جیسے ہی وہ خود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو علی کی ولایت، علی کی محبت انہیں ابھارتی ہے کہ وہ فوراً پشیمان ہو جائیں، فوراً معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کا حق اسے واپس لوٹا کر اس سے معافی کا تقاضا کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اور اگر اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو فوراً جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور پختہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، یہ ظلم ہرگز نہیں کریں گے۔ اور پھر علی ابن ابی طالب ایسے شیعوں کا، ایسے محبین کا ہاتھ تھامتے ہیں اور ان کی شفاعت کرتے ہیں۔ ایسے شیعوں کی فاطمہ زہرا قیامت کے دن شفاعت کریں گی، ایسے شیعوں کی حسین ابن علی شفاعت کریں گے، اور ایسے عزاداروں کو اپنے عزاداروں کی فہرست میں شامل کریں گے جو گناہ کے بعد نادم ہوتے ہیں، طاغی نہیں ہوتے۔ یہ نہایت اہم نکتہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں عزیزان محترم، نہج البلاغہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے جو حکمتیں نقل ہوئی ہیں، ان میں حکمت نمبر جو ہے وہ 417 کی طرف آپ رجوع کریں، جس میں اسی نقطے کو امیر المؤمنین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہاں؟ جہاں بیان ہوا وقال علیہ السلام لقائل قال بحضرتہ استغفر اللہ، یعنی وہ شخص جو حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور زبان سے جو ہے وہ استغفر اللہ کے کلمات کو جاری کرتا ہے، تو حضرت نے اسے فوراً ٹوکا اور کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے اوپر بین کرے، تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے اور تیری عزاداری کرے اور تیرے اوپر گریہ کرے۔ اتدری مل استغفار، کیا تو جانتا ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار صرف زبان سے جاری ہونے والا کلمہ نہیں ہے، استغفار در واقع توبہ نہیں ہے کہ تم لوگ جو استغفار کو توبہ سمجھ رہے ہو، استغفار توبہ کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کی شرائط ہیں، اور ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا میں نے جو استغفر اللہ کہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ استغفار توبہ نہیں ہے، توبہ کی شرائط ہیں، تو مولا وہ شرائط کیا ہیں؟ یہ ایک سوال ایجاد ہوتا ہے ہر انسان کے ذہن میں۔ لہٰذا امیر المؤمنین اس سوال کو خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ الاستغفار درجۃ العلیین، کہ استغفار علیین کا درجہ ہے، کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ وَهُوَ اسم واقع علی ستۃ معان، استغفار ایک ایسا نام ہے جو 6 معانی پر مشتمل ہے۔ اگر 6 معانی محقق ہوں گے تو استغفار ہے، اور اگر ان 6 معانی میں سے کوئی ایک معنی موجود نہ ہو تو پھر استغفار نہیں ہے۔
بس استغفار یہ علیین کا درجہ ہے۔ مولا وہ کون سے 6 معانی ہیں وہ بھی بیان کر دیجئے۔ تو حضرت خود ان معانی کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اولھا الندم علی ما مضی، جسے ہم بیان کر چکے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، جب معصیت کرتا ہے اور اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو علی کی محبت، فاطمہ زہرا کی محبت، حسین ابن علی کی محبت اسے متوجہ کرواتی ہے کہ تو نے غلطی کی ہے، تو نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، فوراً واپس پلٹ اور ندامت کا اظہار کر۔ مثلا انسان بیٹھا ہوا ہے اور انسان جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اس کے پاس اگر بندوق ہے، گولی چل گئی، سامنے ایک آدمی گزر رہا تھا، مر گیا، قتل ہو گیا اس کا، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ یا اسی طرح انسان روڈ پر جا رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، سامنے جو ہے وہ ایک بندہ اس کے آیا اور اس کو مار دیا اور اس کا قتل ہو گیا اور وہ جو ہے وہ مر گیا۔ اب جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ یا اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی طرح بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ انسان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، انسان ان کو تربیت کی خاطر جو ہے اس کو زوردار ایک چماچہ لگا دیتا ہے، اسے زوردار نہیں مارنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، آہستہ سے پیار سے اس کو ایک چھوٹا سا ایک تماچا لگا دیتا تاکہ وہ تربیت ہو جاتی، لیکن زور سے مار دیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ یا انسان مذاق میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا مذاق کر دیتا ہے جسے آج کل کی زبان میں پرینک کہا جاتا ہے، اور ایسے ایسے گھٹیا پرینک کیے جاتے ہیں، ایسے ایسے جو ہے وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پامال کر کے پرینک کیے جاتے ہیں کہ واقعاً اگر کوئی مہذب معاشرہ ہو تو ایسے پرینک کرنے والوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ جہاں جو ہے وہ قانون الہی نہیں ہے، جہاں انسانی قانون نہیں ہے، وہاں ایسے جو ہے وہ معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں معاشرے میں رائج ہیں، لوگ انجام دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ طغیانی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم تو جو ہے وہ آپ کے سامنے مزاح کر رہے تھے، ہم تو شوخی کر رہے تھے، ہم تو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور خوشی کو ایجاد کر رہے ہیں، ادخال السرور علی قلب المؤمن کا ہم مصداق بن رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں ان کے ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، تو یہ نہیں، ندم ضروری ہے۔ انسان اگر غلطی کرتا ہے تو علی کی محبت اسے ابھارتی ہے کہ وہ اپنی غلطی پر متوجہ ہو اور فوراً ندامت کا اظہار کرے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا۔ انسان نے غلطی کر لی ہے، اب جب غلطی کی ہے تو انسان پختہ عزم کرتا ہے کہ آئندہ کبھی مجھ سے ایسی غلطی بھول چوک میں بھی نہیں ہوگی، آئندہ میں اس غلطی کی طرف ہرگز نہیں لوٹوں گا، اور پختہ عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے اور تہیہ کرتا ہے کہ دوبارہ کبھی کوئی ایسی غلطی اس کے وجود سے سرزد نہیں ہوگی۔ والثالث ان تعدی الی المخلوقین حقوقہم۔ اگر انسان نے غلطی میں کسی کا حق پامال کیا ہے اور علی کی ولایت اور محبت اسے متوجہ کرواتی ہے، انسان پشیمان ہو جاتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو چونکہ حقوق الناس ہیں، کسی کا حق پامال کیا ہے، فوراً انسان اس کا حق اسے واپس پلٹاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ عین موجود ہے تو انسان عین اسے پلٹا دیتا ہے۔ مثلا میں نے کسی کی گاڑی چوری کی، متوجہ ہو گیا، اب گاڑی میرے پاس موجود ہے، فوراً جا کر پلٹا دیتا ہوں۔ اور اگر گاڑی کو میں نے قطع کر دیا ہے، اس کے پرزے کر دیے ہیں اور ایک ایک پرزے کو مختلف جگہوں پر جا کر فروخت کر دیا ہے، اب اس گاڑی کو میں جو ہے وہ نہیں تہیہ کر سکتا، نہیں جمع کر سکتا، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے پرزے بکھر گئے ہیں، تو اب مجھے اس کی مثل لا کر دینا ہے، بازار سے ایک دوسری گاڑی لے کر آؤں، وہی والی گاڑی ہو تو میں جا کر اس کو دوں، کہوں میں نے آپ کی گاڑی چوری کی تھی، یہ آپ کی گاڑی ہے، وہ تو نہیں لا سکا، یہ اس کے بدل میں لے آیا ہوں، اس کی قیمت بھی وہی قیمت ہے، ماڈل بھی وہی ماڈل ہے، اب یہ گاڑی آپ کو دے رہا ہوں، اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہے۔ اور اگر نہ انسان وہ اصل لا سکتا ہے، نہ اس کی مثل لا سکتا ہے، تو پھر یہاں مرحلہ پیش آتا ہے کہ انسان اس کو وہ رقم ادا کرے کہ بھئی آپ کی میں نے یہ چیز چوری کی تھی، اس کی اس وقت کی مارکیٹ ویلیو یہ تھی، اب اگر گر بھی گئی ہے تو میں آپ کو آج کی مارکیٹ ویلیو دے رہا ہوں، تو آپ بازار سے جا کر وہی گاڑی اگر خریدیں تو اس رقم میں خرید سکتے ہیں، یہ آپ کی رقم ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ چیز ہے، آپ اس کو جا کر تہیہ کریں، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ تو انسان جو کسی کا حق پامال کرتا ہے اس حق کو واپس پلٹائے
اور اگر کوئی ایسا حق ہے جو واپس نہیں پلٹ سکتا تو پھر انسان اسے راضی کرے، جس طرح سے بھی راضی کر سکتا ہے، انسان اس کی خدمت کرے، انسان اس کی بالآخر کسی نہ کسی طرح سے اس کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر راضی نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا انسان نے گناہ کیا ہے، تو پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے صدق دل سے توبہ کرے، جیسے کل بیان ہوا۔ جب صدق دل سے انسان توبہ کرے گا اور یہ شخص چونکہ اسے معاف نہیں کر رہا، تو کل کو اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا، ان دونوں کو۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اگر واقعاً اس نے صدق دل سے توبہ کی ہے تو وہاں اللہ اس مظلوم کو اس قدر عطا کرے گا کہ وہ اس ظالم سے راضی ہو جائے اور اس کے ظلم سے برطرف کرے اور اس کو راضی کر دے، اس کو معاف کر دے، تو وہاں اس کی گلو خلاصی تب ہوگی۔ لیکن اگر انسان نے اللہ کا کوئی حق پامال کیا ہے تو اللہ کا حق ہے وہ بھی واپس لوٹانا ضروری ہے۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں حتیٰ تلق اللہ املس لیس علیک تبعۃ، یعنی یہاں تک کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں لوٹو، لوگوں کے حقوق واپس پلٹا کر اللہ کی بارگاہ میں ایسے پہنچو کہ تمہارے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، تم نے یا عین دے دی ہے، یا مثل دے دی ہے، یا قیمت دے دی ہے، اور اگر یہ تینوں نہیں دے سکے اور وہ شخص راضی نہیں ہے تو تم اس قدر اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوئے ہو، اس قدر پشیمان ہوئے ہو، اس قدر تم نے اس مظلوم کا خیال رکھا ہے کہ اب اللہ اور جو ہے وہ تم دونوں کے درمیان قضاوت کرے گا اور اس کو اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے۔ چوتھی چیز والرابع، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ ان تعمد الی کل فریضۃ علیک ضیعتها فتعدی حقها، یعنی اگر تمہارے وظائف اور فرائض میں سے کوئی ایسا فریضہ تھا جو تم سے چھوٹ گیا ہے اور تم نے اس فریضے کو ضائع کر دیا ہے تو اس فریضے کا اعادہ کرو۔ مثلا انسان نے نماز چھوڑ دی، اب انسان اس نماز کو جو ہے وہ اس کی قضا کرے۔ حج ترک کر دیا، اس کی قضا کرے۔ اگر انسان نے کوئی ایسا وظیفہ، مثلا روزہ اس پر واجب تھا، اس نے نہیں رکھا تو اب اس روزے کی قضا کرے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی حالت میں پہنچے کہ جو فرائض اس پر عائد تھے، چاہے وہ حقوق العباد میں سے تھے، چاہے حقوق اللہ میں سے تھے، انسان ان فرائض کو ادا کر چکا ہے۔ والخامس، پانچویں چیز کیا ہے؟ ان تعمد الی اللحم، یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے تمہارے بدن میں جو ایک گوشت نمو کر چکا ہے، الذی نبت علی السحت، کہ جو باطل اور ناحق پر تمہارے وجود پر چڑھا ہے، اس گناہ کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ مثلا انسان 50 کلو وزن کا تھا، انسان نے کسی کا مال چوری کر لیا اور اسے کھا لیا، کسی کی فصل چوری کر لی، اسے کھا لیا، انسان نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ڈکیتی لگائی، تو اس کا جو کچھ انسان کے اوپر حاصل ہوا، انسان نے اس کو تقسیم کر لیا، آپس میں کھا لیا۔ کسی کا ووٹ چوری کر لیا اور اس ووٹ چوری کرنے کے نتیجے میں ایسے ظالمانہ قوانین وضع کیے کہ سب کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کھلا دیا جائے تاکہ سب چپ ہو جائیں، ججوں کو ان کا حق دے دیا جائے تاکہ وہ چون چرا نہ کریں، وکیلوں کو ان کا حق دے دیا جائے وہ چون چرا نہ کریں، آپ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو رشوت دے دیں، ان کے لیے ایسی مراعات تجویز کر دیں کہ وہ آگے سے چون چرا نہ کریں، صحافی ہیں تو ان کو ان کا آگے جو ہے وہ ہڈی ڈال دیں تاکہ وہ چون چرا نہ کریں، اور معاشرے میں اس طرح سے تمام وہ طبقات جو مرفع طبقات ہیں ان کو سہولت دیں اور پھر آہستہ آہستہ عوام کا خون نچوڑ کر ان تمام کے جو ہے نا وہ پیٹ بھرنا شروع کر دیں، تو یہ درواقع ایک ایسا وسیع حق ہے جو پامال ہوا ہے، اور یہ ان تمام افراد کو جن جن لوگوں کے پیٹ میں یہ جا رہا ہے سب مال حرام ہے، سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرمین کے انداز میں پیش ہوں گے، چاہے وہ جو ہے وہ ایسا جج ہے جو استعفیٰ دے کر ریٹائر ہو کر پینشن سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن مال تو مال ناحق ہے، اسے اس پینشن کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ مظلوم لوگوں کا مال ہے جو ایک ناحق طریقے سے اس شخص تک پہنچ رہا ہے، یہ اپنا جائز حق لے سکتا ہے، باقی واپس لوٹا دے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ رد مظالم کے طور پر واپس پلٹائے اس کو، یا حتیٰ اگر سمجھتا ہے کہ اس کو واپس پلٹانے سے یہ دوبارہ
جو ہے وہ ظالم کی جیب میں جائے گا تو رد مظالم کے طور پر یہ بیت المال میں مرجع تقلید کے پاس جمع کرائے، یا مرجع تقلید سے اجازت لے کر اسے عام المنفعہ کاموں میں استعمال کرے، یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قومی سطح پر ایسا ظلم کرتا ہے، ایسی جنایت کرتا ہے، اور اس جنایت کے نتیجے میں، اس ظلم کے نتیجے میں اس کے وجود پر جو ہے وہ اب گوشت جو چڑھا ہے، پہلے یہ 50 کلو کا تھا، اب حرام کھا کھا کے اب یہ 100 کلو کا ہو گیا ہے۔ اب جب 100 کلو کا ہو گیا تو 50 کلو وجود اس کا جو ہے وہ ناحق ہے۔ حتیٰ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے تھے کہ اگر انسان نابالغ ہے اور نابالغ عمر میں وہ کسی کا جو ہے وہ مال کھا لیتا ہے ناحق طور پر، مثلا کسی باغ میں گیا، امرود توڑ کے کھا لیے، سیب توڑ کر کھا لیے، انار توڑ کے کھا لیے، جامن توڑ کے کھا لیے، کوئی پھل توڑ کے کھا لیا، سبزیاں چرا کر وہاں سے لے آیا اور اپنے گھر میں والدہ کو دیں کہ یہ پکائیں، میں سبزی لے کر آیا ہوں، خوب، یہ حرام ہے۔ نابالغ بچہ تھا، والدین نے بھی اس کو جو ہے وہ ترغیب نہیں دلائی ہے۔ اب بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس نے اسلام کو پڑھا ہے، سمجھ گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے بچپن میں کی تھی سب حرام تھا، واپس لوٹے ان تمام افراد کی طرف کہ جن کا حق اس نے ضائع کیا تھا، حرام مال کھایا تھا، ان سے جا کر حلالیت کو طلب کرے، ان کو راضی کرے، ان کو مال دے، جو ان کا مال ضائع کیا تھا وہ ان کو لوٹائے۔ عین تو نہیں لوٹا سکتا، یا مثل لوٹائے یا قیمت لوٹائے، اور اس کو لوٹانے کے بعد ان سے معافی کا تقاضا کرے، ان سے حلالیت طلب کرے۔ اب جب وہ راضی ہوں تب انسان جو ہے وہ استغفر اللہ کہنے کا مجاز ہے۔ لہٰذا وہ گوشت جو انسان کے وجود پر چڑھ چکا ہے حرام کھا کھا کے، حضرت فرماتے ہیں فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ، کہ اسے جو ہے وہ پگھلایا جائے۔ کیسے گوشت کو پگھلایا جاتا ہے؟ مولا میرے بدن پر 50 کلو حرام کا گوشت چڑھا ہوا ہے، حرام مال کھانے کے نتیجے میں، کیسے پگھلاؤں؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حزن کرو، غم میں مبتلا ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، لمبے لمبے سجدے کرو، العف کا تقاضا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اس قدر گڑ گڑاؤ اور حزن کا مظاہرہ کرو کہ حتیٰ تلصق الجلد بالعظم، یہاں تک کہ تمہارا گوشت پگھل جائے اور تمہاری جو چمڑی ہے وہ تمہاری ہڈیوں سے جا کر لگ جائے۔ جب ایسا ہے تو وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ، تو اب اس کھال اور ہڈی کے درمیان اب ایک نیا گوشت ابھرے گا اور نیا گوشت ایجاد ہوگا۔ جب ایسی کیفیت ہوگی تو اب تم نے گویا کہ اس شرط کو پورا کر دیا ہے۔ وَالسَّادِسُ، چھٹی شرط کیا ہے؟ أَن تُذِيقَ الْجِسْمَ عَلَمَ الطَّاعَةِ، حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے بدن کو جو ہے وہ اطاعت کا رنج چکھاؤ، یعنی پہلے تم نے حرام کام کیا، یعنی حرام کا ذائقہ چکھا، لذت اٹھائی حلاوت معصیت کو، تو اب تم طاعت کی جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کرو، علم کو برداشت کرو۔ لہٰذا فرماتے ہیں ان تذیق الجسم علم الطاعہ، کہ تم اپنے بدن کو اطاعت کا رنج دو، کما اذقتہ حلاوت المعصیہ، کہ جیسے تم نے معصیت اور گناہ کی جو شیرینی کو چکھا تھا اور حلاوت کو چکھا تھا، اسی طرح سے اب اطاعت کی سختی کو برداشت کرو۔ جب یہ 6 شرائط تم اپنے وجود میں جاری کر لو تو فَإِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ استغفر اللہ، جب یہ 6 شرائط پوری ہو جائیں تب اللہ کی بارگاہ میں کہو استغفر اللہ ربی وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی تعلیمات۔ عزیزان محترم، تو اب یہاں شیعوں کا کیا وظیفہ ہے؟ وہ شیعہ جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، جو فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، جو حسنین شریفین سے لے کر مہدی موعود سے محبت کرتے ہیں، ان شیعوں کا یہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ پابند ہوں، وہ مراقبہ کریں کہ انہیں پیروی کرنا ہے علی و بطول کی، انہیں پیروی کرنا ہے حسنین شریفین سے مہدی موعود تک۔ لہٰذا اس پیروی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدت مراقبہ کریں، دوسروں کے حقوق کی نسبت مراقبہ کریں، خود اپنے حقوق کی نسبت مراقبہ کریں، خود اپنے اور اللہ کے حقوق کی نسبت جو ہے وہ مراقبہ کریں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو طغیان نہ کریں، اکڑ نہ جائیں، گردن میں سریا نہ لے کر آئیں، بلکہ فوراً اس غلطی کا تدارک کریں، جبران کریں، اور
اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو فوراً اس حق تلفی کا جبران کیا جائے، فوراً اس کو راضی کیا جائے۔ اور یہ مراقبہ بہت دقیق مراقبہ ہے۔ بس اوقات بظاہر معمولی سے معمولی چیز، حقیر سے حقیر چیز جو انسان جسے حقیر سمجھتا ہے، جسے معمولی سمجھتا ہے، اس کے بھی بہت سے مفاسد موجود ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے پورے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس بات کے کہنے سے جو ہے وہ باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا کہ یہ تم نے بات کیوں کہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں کہ جس سے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کو، دوسرا گروہ پہلے گروہ کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی نمامی کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، لگائی بجائی کرتے ہیں۔ اور یہ لگائی بجائی کا کام زیادہ تر میڈیا کرتا ہے۔ ادھر سے بات سنی ادھر جا کے کر دی، ادھر سے سنی ادھر آ کر دی، جس سے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ اور بس اوقات اس سے ایسے ایسے فساد برپا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ اس کی اصلاً چھوٹ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، لہٰذا یہ کلمات جو میڈیا پر جاری کیے جاتے ہیں الظاہر معمولی کلمات ہیں، لیکن ان سے فساد برپا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے ذہنی مریض، یہ اس کو کہہ رہا ہے ذہنی مریض، وہ اسے کہہ رہا ہے ذہنی مریض۔ اب ان دونوں میں یقیناً ایک شخص ذہنی مریض ہے، یقیناً ایک شخص ذہنی مریض ہے، لیکن اس کلمے کے کہنے سے جو معاشرے میں فساد برپا ہوا ہے، جو معاشرے کے اندر جو مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں، وہ معمولی نہیں ہیں۔ لیکن ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے، یہ یقینیات میں سے ہے۔ لیکن انسان مظلوم کی حمایت کرے، مظلوم کے حق میں آواز اٹھائے، لیکن ایک ایسے انداز میں جس سے معاشرے کا نظم و نسق تباہ نہ ہو، لوگوں کی زندگیاں تباہ نہ ہوں۔ انسان ہرگز مظلوم کا ساتھ دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ امیر المؤمنین کا جو ہے وہ تعلیم ہے حسنین شریفین سے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کی نسبت آپ نے مخاصمہ کرنا ہے اور مظلوم کے لیے عون کرنی ہے، مدد کرنی ہے، تائید کرنی ہے۔ لہٰذا انسان اس قاعدے کا بہت خیال رکھے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا محب ہے تو اسے زیادہ مراقبے کی ضرورت ہے، اور اس دنیا سے زیادہ اسے آخرت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اس کا منہ اس دنیا سے موڑ کر آخرت کا اس سے رابطہ مضبوط کروائے، اس چیز کی انسان کے وجود میں زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے انصاف کے حصول کے لیے، انصاف کے بول بالا کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ہم نے مقابلہ بالمثل نہیں کرنا ہے، حکمت و دانائی و تدبیر کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور ہماری امید ہمارے اعمال پر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ظالم کو محکوم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ اقدام اٹھایا، وہ اقدام اٹھایا، وہ کیا۔ نہیں عزیزان محترم، ہمیں اپنی قوت بازو سے زیادہ اللہ کے فضل پر اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمل، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عمل انجام نہ دے۔ انسان زبان سے ظالم کی مذمت کرتا ہے حکمت و دانائی کے مطابق، لیکن انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے کہ اللہ اس ظالم کا قلاقمہ کرے گا۔ انسان مومن علی ابن ابی طالب سے، صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سے پر امید ہوتا ہے۔ حضرت صاحب العصر والزمان سے انسان امید لگاتا ہے کہ مولا آئیے اور ظہور فرمائیے اور ان ظالموں کا قلاقمہ کر کے عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیجئے کہ جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے، جو آپ کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔